السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوگے۔ اگر آپ بھی جرمنی میں 2025 میں اسٹڈیز کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جرمنی میں اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو کچھ فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلا فیز جو ہے اس میں آپ نے ایک تو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے آئٹس نہیں کیا تو وہ آئٹس کرنا ہوتا ہے، اور یونیورسٹیز کو لسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یونیورسٹیز کو لسٹ کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے آئٹس کمپلیٹ کر لیا ہے، یونیورسٹیز ہیں جرمنی کے اندر کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ آئٹس کے بغیر بھی ایڈمیشن دیتی ہیں، لیکن پریفر یہی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئٹس ہے تو آپ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، تو آئٹس ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جب یونیورسٹیز کو لسٹ کر لیتے ہیں، دین جو مرحلہ آتا ہے، جو فیز آتا ہے، وہ ہوتا ہے اپلائی کرنے کا۔ تو آپ کو اپلیکیشن کی جو ڈیڈ لائنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ٹائملی جو ہے اپنی اپلیکیشن تیار بھی کرنی ہے، پریپیئر کرنی ہے، اس کے بعد اپلائی کرنی ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ بھی آپ کو اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ آپ ان سب ڈاکومنٹس کو ایز اے PDF فائل میں اس پلیٹ فارم جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پہ شو رہا ہے یونی اسسٹ کا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم باقاعدہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یونیورسٹیز کے لیے جو اپلیکینٹس ہیں ان کی اپلیکیشنس کو ایویلیویٹ کرے۔ پری ایویلیویشن کے بعد یہ یونیورسٹیز کو ٹرانسفر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا، اور دین یونیورسٹیز آپ کو جو ہے وہ آفر کرتی ہے۔ اس فیز کے اندر آپ اپلیکیشن اور یہ سارا پروسیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیز آتا ہے جب آپ کو جو ہے ایڈمیشن آفر ہو جاتا ہے، ایڈمیشن ہونے میں آفر ہونے میں آپ کو 1.5 منتھ 2 منتھ لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران اس کے بعد جب آپ کو ایڈمیشن آفر ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے اپائنٹمنٹ کا۔ تو آپ جرمن ایمبیسی اسلام آباد میں یا جرمن ایمبیسی کراچی میں آپ جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں۔ جرمن ایمبیسی اسلام آباد نے اس وقت جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا سسٹم آن لائن کر دیا ہے۔ آن لائن پورٹل کے ذریعے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے دوران ای میل آپ کو جو ہے کنفرمیشن کی آ جاتی ہے، تو اس کے دوران آپ نے اپنا بلاک اماؤنٹ، اگر آپ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں یا بیچلرز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنا بلاک اماؤنٹ جو جرمنی کے اندر آلریڈی 3 سروسز کام کر رہی ہیں، 3 پلیٹ فارمز ہیں، کوریکل، ایکسپیکٹری اور فنتبا، ان میں آپ نے اپنی بلاک اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جرمنی کے اندر، اور وہاں سے کنفرمیشن لینی ہوتی ہے، اور پھر وہ کنفرمیشن جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے سبمٹ کروانے ہوتے ہیں اور پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں ایمبیسی میں جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ جس دن آپ نے انٹرویو دینے جانا ہوتا ہے اس دن آپ نے سارے اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس دوران ایک جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کویسچن پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈگریز جو ہے ان کی ویریفیکیشن کس طرح سے مینیج کی جائے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈگریز کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بٹ جب آپ ایمبیسی میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے اس وقت جو ہے نا آپ کو HEC سے ویریفائڈ اور IBC سے ویریفائڈ آپ کی ڈگریز ہونی چاہیے، اور ایمبیسی تب ہی آپ کی ڈگری کو ریکگنائزیبل جانتی ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے آئٹس کیا ہے اس کا ڈاکومنٹ، اس کے بعد آپ کی ڈگریز جو کہ ویریفائڈ ہوگی، اور اس کے علاوہ کوریکل جو بلاک اماؤنٹ یا فنتبا یا ایکسپیکٹری جو بھی آپ نے سروس لی ہوئی ہے اس کی بلاک اماؤنٹ کنفرمیشن آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ انٹرویو میں پریزنٹ کریں گے، اور اس میں کچھ انٹرویو کے کویسچنز ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ سارا ایک مکمل جو مراحل ہیں ان سے گزر کر آپ جرمنی میں اسٹڈی کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو ان سب فیزز سے گزر کر آپ جرمنی میں 2025 میں اسٹڈی کے لیے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔